کیا سنی عوام غیر سنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، تفضیلی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے متعلق تفصیل سمجھیں. اگر وہ بدعت ایسی ہے جو حد کفر تک چلی گئی، حد کفر تک چلی گئی، مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ کو پاک دامن نہیں مانتا وہ کافر ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علانیہ بے ادبی کرے کوئی، ظاہر کہ اسے مسلمان تو نہیں کہہ سکتے. تو اگر وہ حد کفر ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں سرے سے. اگر حد کفر میں نہیں تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. یہ دیکھیے معتبر کتابیں ہیں: تحفۃ الفقہاء، بدائع ثنائے، تبیین الحقائق، بحر الرائق، مراق الفلاح، فتح القدیر، محیط برہانی، عمدۃ القاری، رد المحتار، اور بہت سی دیگر کتابوں میں یہ بات صراحت سے موجود ہے. اما صاحب الہوا، بدعت والا، ان کان ہوا یکفر ہو، اگر ایسی بدعت ہے جس کی وجہ سے کافر ہے، لا تجوز امامت اس کی ہوگی ہی نہیں، نماز ہی نہیں شروع ہوگی. وَإِنْ كَانَ لَا يُكَفَّرُ، اگر اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں مانا جاتا، جازا مع الکراہات، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی. اور اس کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے، جس طرح آگے وضاحت آ رہی ہے. پھر امام محمد شیخین سے روایت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں، ان الصلاۃ خلف اہل الاہواء لا تجوز، اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز نہیں. محیط برہانی، بنایہ شرح ہدایہ، مراق الفلاح، شلبی التبیین، عینی، فتح القدیر اور دیگر کئی کتابوں میں صراحت ہے اس روایت کی. بہت سے علماء نے یہ کہا تھا کہ نماز ہوگی ہی نہیں، باطل ہے اہل بدعت کے پیچھے. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے عدم الحل، جائز نہیں ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اور واجب الاعادہ ہوگی، یہ مراد ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ تحریمی ہے کراہت، یہ انہوں نے لکھا بحر الرائق میں، تحتاوی علی المراقی میں، رد المحتار میں اور کئی اور کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ اہل بدعت کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم ہوتا ہے واجب الاعادہ. بنیاد ذویل الحکام ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، امام بنانے میں، اور ہمیں حکم ہے اس کی توہین کا، تعظیم کا حکم نہیں. ان فی تقدیمی تعظیم اللہ، اس کو امام بنانے میں اس کی تعظیم ہے. وقد امرنا باہانتہ، ہمیں اس کی بے عزتی کرنے کا حکم ہے. یہ بدعت کی بات ہے، کل فاسق کی طرح. بدعت کیا ہے؟ اس کی کئی تعریفات کی گئی. ایک یہ ہے ما احدثت علی خلاف الحق، اس عقیدے کے خلاف جو عقیدہ اپنا لیا جائے، وہ عقیدہ المتلقہ، وہ جو لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی علم ہو، عمل ہو، حال ہو، کوئی شبہ وارد ہو جائے، کوئی استحسان کرے، بنا لے عقیدہ کوئی، اور پھر اس کو دین کی حیثیت دے دے. جعل دینا قویما و صراطا مستقیما، بحر الرائق میں یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. اس طرح بعض حضرات نے یہ کہا ترک سنت اور بدعت سے مراد ہے ترک العقیدۃ الحق، حق عقیدے کو ترک کریے. التی کانت علیہا جماعت الصحابہ، صحابہ کی جماعت جس نظریے پر تھی اس کو چھوڑے. والمیل الی البدعت، بدعت کی طرف میل ہو، التی ہی خلاف تلک العقیدہ، اس عقیدے کے خلاف. یعنی معیار وہی صحابہ اور تابعین اکابر ہے. قرآن پاک میں جس طرح ہے نا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ ایمان لائے تو وہ نجات پا گئے، اس طرح نہیں تو نہیں. دوسرے مقام پر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب کے دلے جانے والے مہاجر اول لوگ، انصار اور مہاجر جو پہلے ہیں سبقت والے، یہ ہدایت کا مدار ہے. جو ان کی پیروی کرے، الذین اتبعوہم بإحسان، بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، وہ بھی نجات والا. اور جو الگ راستے پر چلا تو وہ پھر گمراہی کے دلدل میں جا پھنسا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے ایک روایت آتی ہے، ابن مسعود کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے طریقہ اپنانا ہے نا تو جو فوت ہو چکے ان کا اپناؤ، جو زندہ ہے اس میں بعد امکان ہوتا ہے کہ کسی کے بہکنے کا بھی، اور جن کے بارے امت سمجھتی وہ ہدایت پر فوت ہو گئے تو ان کے طریقے کو اخذ کرو. تو کم از کم صحابہ ہی رہے نا پھر پہلے. ابن مسعود جس وقت کہہ رہے ہیں، امام احمد کہتے ہیں، احمد بن حنبل، اصول السنت عندنا، ہمارے نزدیک سنی ہونے کا اصل کیا ہے؟ التمسک بما کانت علیہ اصحاب النبی، یہ نبی پاک کے صحابہ جس پر تھے اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہے سنیت. احمد بن حنبل نے یہ فرمایا ہے. ابن مسعود والی روایت، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس نے طریقہ اپنانا ہے وہ ان کا طریقہ اپنائے جو فوت ہو گئے. اولئک اصحاب محمد، یہ ابن مسعود کے لفظ ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ. کانوا افضل هذه الامه، اس امت میں سب سے افضل تھے. ابرها قلوبا، ان کے دل بڑے پرہیزگار تھے. واعمقها علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا. واقلها تکلفا، وہ تکلف سے خالی تھے. قوم اختارهم اللہ، یہ ایسی قوم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چنا، دین کو قائم کرنے کے لیے چنا. ان کے لیے ان کی فضیلت پہچانو، ان کے اقوال میں ان کی پیروی کرو، جس حد تک ہو سکے ان کے اخلاق اور عادات سے کو تھام لو. انہم کانوا علی صراط المستقیم، وہ صراط مستقیم پر تھے. یہ مشکات المصابیح میں ہے، جامع الاصول میں ہے، جامع بیان العلم میں، مجموع الزوائد میں، اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. یہ ابن مسعود سے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ طبرانی اوسط میں موجود ہے، وہ بھی قریب قریب یہی مفہوم آتا ہے. حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ بات موجود ہے. مرکات میں ملا علی قاری نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا، آما کہا علم آیا نا، علم بڑا گہرا ہے صحابہ کا. کہتے ہیں اکثر ہوا غوراً، صحابہ کے سب سے گہرا علم ہے، زیادہ باریک سمجھ ہے. مختلف علوم میں سے بہت سارا حصہ ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، قرات، علم فرائض، علم تصوف. ان کے سینے بڑے فراخ ہو گئے تھے نبی پاک کی برکت سے. بعد کے علماء میں کوئی ایک جامع نہیں ہوتا، کوئی ایک ان سب چیزوں کا جامع نہیں، کسی کے پاس وہ علم، کسی کے پاس وہ، اور صحابہ کے پاس نبی پاک کی برکت سے یہ سارے علم اکٹھے تھے. یہ مرکات میں ملا علی قاری نے فرمایا. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے آتا ہے کہ آپ کسی بھی عالم کو پرکھنے کے لیے پہلے عقیدہ دیکھتے، اگر وہ ابو بکر اور عمر کو افضل مانتا ہے تو پھر اس کی بڑی قدر کرتے، ورنہ کہتے کہ یہ ہمارا نہیں. وہ بھی ہٹ کر اسی پر آتے ہیں. تو خیر یہ بہت سے حوالہ جات اس پر ہیں. اصل سب کا یہی ہے کہ معیار فہم میں صحابہ کی فہم ہے، اس کے بغیر نہیں. ایک اور حدیث اس پر یہ ضروری ہے. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو اہل اسلام اچھا جانے، اہل ایمان اچھا جانے، وہ اچھا ہے عند اللہ. یہ روایت ہے، لیکن جس مورد میں ہے وہ تو صحابہ تھے نا اصل. اب صحابہ کی دیکھنے کو تو سمجھیں کچھ نہ، اور اپنی پسند کو سمجھیں گی سارا کچھ یہ. تو اپنی پسند جو صحابہ کی سمجھ سے، اپنی فہم جو ان کی فہم سے ٹکرا گئی، اس کا کوئی وزن نہیں. دیکھیں یہ حدیث سنیں، پوری حدیث سنیں، پھر سمجھ آئے گی بات. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے اللہ پاک نے اولاد آدم کے دلوں میں نظر ڈالی. وجد قلوب صحابی ہی خیر قلوب العباد، ان دلوں کو جن کو اللہ پاک نے صحابی بنایا ہے، جن کو صحابیت کا شرف دیا ہے، ان کو اللہ پاک نے دیکھا یہ اچھے دل ہیں، نبیوں کے بعد سب سے اچھے دل یہ ہیں. پھر کیا ہوا؟ فجعلہم وزراء نبی، یہی ان کو اس دور میں اکٹھا کیا اور نبی پاک کا وہ مشیر بنایا، آپ کا وزیر بنایا. اس کے بعد ہے ما رأى المؤمنون حسنا، اس سیاق کلام میں سمجھتے یہ مسلمان مراد ہیں. یہ نہیں کہ ان کے خلاف ان کو گالیاں دے اور کہے جی ہم اصلی مسلمان ہیں، یوں نہیں ہوگا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند طیالسی میں ہے، بزار میں ہے، طبرانی کبیر میں، بہت سی دیگر کتابوں میں موجود ہے. علامہ سندھی ہے، وہ کہتے ہیں ظاہر السوق، اس عبارت کا ظاہر مفہوم یہ بنتا ہے ان المراد بہم الصحابہ، اس سے مراد اصل مراد صحابہ ہیں. یہ تعریف عاد کی ہے الف لام المومنون خاص، تو اصل یہ ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں ہے. اور جب صحابہ کے ساتھ کوئی ٹکرائے گا، نہ ٹکرائے تو ٹھیک ہے، برکت ہے،
لیکن اگر ان سے ٹکرا کر ان کا الٹ کوئی مفہوم کشید کرے گا تو وہ پھر مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ یوسف میں 108 نمبر آیت ہے، نبی پاک کو حکم ہے، یہ نبی پاک نے کہا الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں محمد بصیرت پر ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں۔ اب یہ کہنے صحابہ پیروکار نہیں تھے، ہمیں بھی تم کیا لگتے ہو؟ جنہوں نے دیکھا وہ پیروکار نہیں، جن تک روایت پہنچی وہ پیروکار۔ یوں نہیں، جو براہ راست تھے ان کو ماننا چاہیے، ہاں ان کی وساطت سے پھر آگے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بصیرت پر ہے ظاہر بیان تو اس کا معتبر ہوگا نا۔